بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق منافق کی کتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فطرانہ یعنی صدقہ فطر کیا ہے؟ جواب: فطرانہ ایک واجب صدقہ ہے جو عید الفطر کے موقع پر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہوتا ہے تاکہ غریب اور نادار افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ فطرانہ کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ جواب: فطرانہ عام طور پر مستحق اور ضرورت مند افراد کو دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مخصوص افراد کو فطرانہ دینا جائز نہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، والدین، اولاد، بیوی۔ نمبر 2، مالدار اور صاحب نصاب افراد۔ نمبر 3، غیر مسلم۔ نمبر 4، ایسے لوگ جو گناہ اور غلط کاموں میں خرچ کریں۔ سوال: رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا اجر کیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ سوال: وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو زیادہ قابو میں رکھتی ہیں؟ جواب: نرم مزاج اور عقل مند عورتیں۔ سوال: کس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے 3 مقامات پر۔ نمبر 1، جنگ میں۔ نمبر 2، 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے۔ نمبر 3، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ جواب: جذباتی کمزوری، تعریف اور توجہ کی خواہش، دوسروں کی باتوں سے جلد متاثر ہونا۔ سوال: لیلۃ القدر میں عبادت کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوال: قبر میں مومن اور کافر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جواب: مومن کا جواب: فرشتہ کہے گا یہ جنت کی طرف جانے والا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ کافر یا منافق کا جواب: وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا یا کہے گا میں نہیں جانتا، پھر اسے عذاب دیا جائے گا۔ سوال: کیا خرید و فروخت میں جھوٹ بول کر چیز بیچنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بول کر بیچنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص تجارت میں جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے اس کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیا تھا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو غار حرا میں نازل ہوئیں۔ سوال: جنت میں سب سے ادنا درجے کا انسان کیا پائے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں سب سے کم درجے والے کو 10 دنیا کے برابر نعمتیں ملیں گی۔ سوال: جنت میں عورتوں کا مقام کیا ہوگا؟ جواب: جنتی عورتیں دنیا کی عورتوں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی۔ نیک عورتیں اپنے دنیاوی شوہر کے ساتھ ہوں گی اگر وہ نیک ہوگا۔ جنت کی عورتوں کی عمر، حسن اور صفات سب سے مثالی ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟
جواب: جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب: نبی کریم ہمیشہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے اور کسی حدیث میں آنکھیں بند کرنے کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے آنکھیں کھلی رکھنا سنت ہے۔ سوال: کیا کوئی شخص دوسرے کو مذاق سے الٹے ناموں سے پکار سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القابات یعنی ناموں سے پکارو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ سوال: کس وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جواب: حرام کام کرتے وقت۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل بنا دیا ہے؟ جواب: زیادہ کی لالچ نے۔ سوال: 2024 میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کون سی ہے؟ جواب: ایپل، مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ چائے پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: چین۔ سوال: دنیا میں سب سے تیز رفتار انٹرنیٹ کس ملک کے پاس ہے؟ جواب: سنگاپور، 2024 کے مطابق۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ ویزا فری سفر کی سہولت کس ملک میں ہے؟ جواب: جاپان اور سنگاپور میں، 2024 کے مطابق۔ سوال: سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا سرچ انجن کون سا ہے؟ جواب: گوگل، 90% سے زیادہ شرح مارکیٹ شیئر کے ساتھ۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ جواب: انڈونیشیا میں، تقریباً 230 ملین سے زائد مسلمان۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب: روزہ کو بدن کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سوال: ہندوستان میں سب سے پہلے کس نے اسلامی حکومت قائم کی؟ جواب: قطب الدین ایبک نے 1206 میں قائم کی۔ سوال: خانہ کعبہ کی اونچائی کتنی ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی موجودہ اونچائی تقریباً 14 میٹر یعنی 45.9 فٹ ہے۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی؟ جواب: جنات۔ سوال: موت سے 40 دن پہلے جسم پر کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: اسلام میں موت سے 40 دن پہلے کسی خاص نشانی کے ظاہر ہونے کا کوئی مستند ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ یہ ایک عام معاشرتی تصور ہے جس کی کوئی شرعی یا سائنسی بنیاد نہیں۔ البتہ موت کے عمومی نشانیاں جو بعض اوقات نظر آتی ہیں: نمبر 1، نیکی یا بدی کی طرف مائل ہونا۔ بعض لوگ موت کے قریب زیادہ عبادت اور توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا سے بے رغبتی اور سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، صحت میں غیر معمولی تبدیلیاں۔ بعض بیمار افراد کی صحت اچانک بہتر ہوتی ہے اور کچھ دن بعد انتقال ہو جاتا ہے، جیسے طبی لحاظ سے ٹرمینل لوسیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ ضعیف یا بیمار افراد کھانے پینے میں کمی اور جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ بعض لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے معافی مانگنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اپنی وصیت لکھواتے ہیں یا ضروری معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ موت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ لہذا موت سے 40 دن پہلے کوئی خاص جسمانی نشانی ظاہر ہونے کا عقیدہ درست نہیں۔ البتہ کچھ قدرتی علامات ہو سکتی ہیں جو انسان کی صحت اور طرز زندگی پر منحصر ہیں۔ سوال: دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: سب سے پہلا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ سوال:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت کیا تھی؟ جواب: نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا: نمبر 1 وقت پر نماز پڑھنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے جزاک اللہ۔